الفصل الثاني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح رواه أحمد والترمذي. یہ بھی وہی ہے جو کل کے سبق میں آئے گا کہ یہاں تک کہ جو ہے آواز سنے یا کوئی تو یہ کہیں کہ یہ اسی ہے یہ عام میں اغلب کہلاتے ہیں. یہ چیزیں عام میں اغلب کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ جو ہے جو چیزیں ہاتھ پاؤں دھوا کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے ذکر کر دیا کرتے ہیں لیکن ان میں حسن نہیں ہوتا. مگر جو کہتے ہیں کہ اگر جو ہے کوئی جو ہے جو کہتے ہیں وضو یا تو ہے ری سے یا آواز سے اور جو پخانا پینے کوئی کہتے نہیں تو وضو کے دو چیز سے بتائیے یا آواز سے یا بدبو سے پیشاب کرے کوئی اس میں نہیں کوئی بٹ یہ خاص مقصود ہوا کرتا ہے وہ یہ کہ جو ہے وہ جو پہلے مضمون میں آتا کہ بس اوقات آدمی کو گڑبڑ ہوا کرے پیٹ میں سمجھ گئے بس اس میں جو ہے یا تو گیا ابھی نکلتی معلوم ہو وہاں تو سوچ تھا یہاں ری کا وہ یہ کہ ری نکلتی معلوم ہو جائے سمجھ گئے. اگر وہ بہرا ہے اور نہیں سنتا تو کچھ زیادہ سنتا ہے جس میں مگر ری ہونے نکل گیا معلوم ہو گیا نکلتی تو محسوس ہونا بس محسوس ہو گیا چاہے آواز نہیں پڑی ہو. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم من المذي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم من المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. میں نے حضور مسئلہ پوچھا حضور نے کہا کہ مزید سے تو وضو والی ہوا کرتا اور منی سے غسل نکلا کرتا. مگر یہ جو منی سے غسل کرنے لگے تھا وہ مفصل لائی تھی یہ مختصر آ گئی. رواه الترمذي وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم رواه ابو داود والترمذي والدارمي. نماز کی کنجی جو ہے وضو مگر اور اس کی تحریم جو ہے وہ اللہ اکبر ہے جس سے نماز شروع ہو جائے ہے نا وہ جو ہے تحریم جس سے نماز شروع ہو جائے وہ ہے تکبیر اللہ اکبر اور اس کی تحریر جس سے نماز سے نکل جائے گا وہ ہے سلام نکلے گا. بس یہاں بھی وہی بات ہے یہ عام میں اغلب کے اعتبار سے سب چیزیں ہے بس. اور اگر کوئی جگہ سبحان اللہ کیا کہ نماز شروع کر دے بجائے اللہ اکبر کے مگر تو بعض اماموں کو نزدیک ہوتی نہیں اللہ ہمیں مالکیہ کے لیے خاص طور پر بس وہ یوں کہیں تکبیر کو بتا رہے اور لوگ یوں کہیں کہ تکبیر جو عام میں اغلب کے اعتبار سے اللہ کی بڑائی مراد ہے مگر رواه ابو داود والترمذي والدارمي ورواه ابن ماجه عنه وعن ابي سعيد. بس یوں کہتے ہیں قرآن نے صحابی سے نقل کیا ابن ماجہ نے اس کو سعید سے بھی نقل کیا. وعن علي ابن طلق رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فسى احدكم فليتوضا ولا تاتوا النساء من اعجازهن رواه الترمذي وابو داود. فسا کے معنی بھی ری نکل جانے کی جب آدمی کی ری نکل جائے چاہے آواز آوے چاہے نہ آوے چاہے بو معلوم ہو نہ اسے معلوم ہو جائے کہ ری نکل گئی تو وضو جو ہوتا ہے. اور عورتوں کے سننے میں کو نہ کیا کرو کرنے کی جگہ دوسری ہے پیشاب کی جگہ تو وہ اور سننے میں کے بیچ میں پکڑنے کی جگہ تو حاصل یہ ہے کہ عورت سے بھی نباتت یعنی پکڑنے کی جگہ صحبت کرنی حرام ہے چاہے اپنی بیوی کو نہ ہو. وعن معاویہ گھر میں دیا ہے بہت اچھا کیا. اور وہ بھائی وہ قاضی جی کا پیشدان کہاں رکھا کھول کے رکھ گیا اس وقت بعد کھول دیا بھائی کوئی بول نہیں. وہ چونکہ قاضی جی کہتے کہ مراد میں کسی پہنچوں گا ساتھ میں تھوڑا سا سالن لیا پیشدان روٹی ووٹی تو ہم نے کہا سوکھ جا گی ہاں ملی جا گی سموسے ضرور رکھ رہا ہے جی. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العينان وكاء السائل. یہ دونوں آتے جو ہیں یہ بندھن ہے سا کا
اور ساتھ جو کلام ہے وہ حلقہ کلام ہے پکڑنے کے لیے کا سمجھے. اور بندھن کا مطلب یہ کہ مشق جو ہو نا اب تو دستور ڈال دیکھی کہیں مشق پاکستان دیکھو گے سن مشق میں پانی بھر دے اور سب کا جو آ کے اس کے منہ کو یوں یوں لپیٹ کے اور یوں باندھ دیا کرے تو وہ بندھن کلام وہ وکا کلام ہے. تو یوں کہیں گے آنکھیں جو ہے یہ اس کا بندھن ہے. اور ہاتھ سے لے کے جب تک آنکھیں جاگتی رہیں جب تک تو آدمی کو پتہ چلے کہ ری نکلی نہیں. اور جہاں آنکھیں بند ہوئی غفلت آئی پھر اگر ری نکل بھی جاؤ تو پتہ نہیں چلتا. اسی واسطے وہ سونے کے اوپر جو ہے وضو واجب کر دی گئی مگر ورنہ سونا ناقص نہیں مگر چونکہ سونے کی حالت درمیان میں تک ری نکلی نہیں نکلی. اور جائے اور جب مچھر بھری بھی ہو اور منہ کھلا ہوا ہو تو مگر تو نکلنا غالب ہے. پیٹ کے درمیان تو ہمیں بھر رہی ہوا کھانے کی پینے کی لیا کی بس اب وہ بنا ہوا ہے بندھن. جب وہ کھل جائے گا تو ہوا نکلے گی. فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوِقَاءُ رواہ الدارمی. جب آپ بند ہو جائے نا کھل جائے تو بندھن کھل جائے. وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقاء السہی العینان فمن نام فلیتوضع رواہ ابو داود. وقال الشیخ الامام محی السنة رحمہ اللہ هذا في غیر القاعد لما صح عن انس. یہ وہ تو حدیث ہے. اب جو ہے بعض روایتوں میں یاد ہوگا کہ صحابہ کرام حضور کی نماز کے درمیان میں انتظار میں بیٹھ رہے تھے اور اونگ ہو جاتے اور اسے وضو کر رہے تھے. اس میں جوڑنے میں حضرات کو ہو گئی بڑی مشکل پیش آئی سمجھ گئے. اور اس بات سے جو ہے چاروں اماموں نے الگ الگ اس کا جو ہے اس کو جوڑا ہے. الگ حنفیہ کے جو کہے ہیں کہ جب کسی ایسی چیز کے اوپر ٹیک لگا دے سکے کہ اگر اسے کھینچے تو جو ہے گر جائے تو معلوم گہری ہے نہیں اور اس نیت سے تو ٹوٹ جا. اور وہ صحابہ جو تھے وہ جو ہے چونکہ جو ہے ایسے ٹیک سے نہیں بیٹھیں گے اس سے نہیں ٹوٹتی. یہ تو ہمیں کیا کریں مگر. اور جو ہے حضرت امام شافعی صاحب جو انہوں نے کہ جو ہے بیٹھے رہے اور کھڑے میں تو ٹوٹتی. اس بات ان دونوں کے درمیان میں ٹوٹنے ملے میں ہو اور رکوع اور سجدے کے درمیان میں کھلے میں ہو. جب رکوع میں جاوے نا ٹوٹنے الگ الگ ہو جائے. چیزیں میں اور ایک عورت تھی کہنے لگی اللہ کے قربان اللہ کے ہر کام میں بڑی ہی وہ ہے ہمارے مول صاحب آئی بڑے رزاق ہیں کہیں بیٹھے ہیں یوں کہنے لگی اللہ کے ہر کام میں بڑی حکمت. کیا کہنا قربان جائیے جاہل ہو. اب وہ اللہ کے کام کی حکمت ان کے پر قربان ہو. لوگوں نے پوچھا کیا آخر کیا بات ہے بس کچھ نہ اللہ کی تو ہر کام میں بڑی حکمت. یہ نماز جو ہے وہ اللہ نے صحت کے واسطے ایسی چیز پیدا کی ہے کہ بس جب آدمی جائے پیٹ سجدے میں جائے پیٹ دبے ریڑھ سیدھی جان نکل یہ آہستہ کی حکمت ہے. اس نے اپنے نماز میں یہی حکمت ہوتی ہے سجدے میں جاوے نا اور خاص طور اور جو ہے بیٹھ کے جاوے مگر اور دونوں پیٹ جو ہے دونوں رانوں کے اوپر لگ جا تو پیٹ بھل جا اور سنین کھل جا تو جو کہا نماز میں جو ہے وہ ری نکلے اچھی سی مزے سے چل. بس جو کہیں جب آدمی جو ہے جب سو جاتا ہے تو اس کا سارے جوڑ ڈھیلے ہو جاؤں اس سے ختم فاصلے ہو. اور جب سارے جوڑ ڈھیلے جاگتے ہوئے زمان میں سب بندے رہے جب جوڑ ڈھیلے ہو جاؤں جب جوڑ ڈھیلے ہو تو جہاں کو جو چاہیے نکل پڑے. جی امام شافعی کا کیا امام شافعی صاحب کا جو بتایا نا کہ جو ہے جس سارے زمانے کا مقد جڑا رہے جیسے بیٹھ کے یا کھڑے کھڑے. اور اسی طرح سے ان کی رائے یہ ہے کہ اگر دیوار سے خوب لگا کے سننے کو دلی کی تپسیا سنا نا سب مل مرنے کو ابھی تم اگر یوں نے کہا کہ صبح 4 بجے 4 بجے تو میں اس کی کہانیاں سناؤں صبح تمہیں مل مزہ آئے. ایک آدمی تھا گاؤں میں دلی 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 سن رہا تھا برسوں سے. بیچارے جنے کتنے پیسے اکٹھے کیے تھے دلی جاؤں گا دلی جاؤں گا دلی جاؤں گا. سنا چکا میں یہاں وہ بس کر کے وہ کیا کرے 4 دن خوب کھایا. اور جب رات کو یہاں ہے حگاس انہوں نے سمجھا تھا گاؤں کی طرح سے اپنا جس کی جواب کاٹ کے جو اپنا پکانا پھرنے گا گاؤں چل جائیں
وہاں رات ہوتی جو ہے دن ہو گیا، بجلی جل گئی سب نے. اب جہاں کوئی وہ بیٹھے وہ ادھر سے ہو رہا دباؤ، اور ادھر سے جو ہو رہا وہ جب آپ جہاں بیٹھے وہ لال چتری والا بڑا کون بیٹا. اس زمانے میں پولیس والے تو ڈر تھی بہت، اب تو کوئی ڈرتا نہیں. بیچارہ ایک جگہ یہاں بیٹھا ایک جگہ وہاں تھا، تو کچھ نکلا کچھ نکلے، نکلنے کو ہے کچھ یوں پکڑے، اور جب کچھ نہ ہوا تو ایک دیوار کے سہارے جا کے دونوں سرینوں کو خوب اڑا کے کھڑا ہو گیا دیوار سے. تو مگر یہ ہے امام شافعی کا جو کہیں سرینوں کو باندھنے کے لیے مضبوط کہ نکلے نا. پھر وہ دوسرا کھڑا کے لے سامنے سے جا رہا تھا ایک جنازہ. لوگ یوں کہہ رہے تھے کہ بھائی کیا ہوا، کل تو ارے کل ہم سے ملے تھے، نے کہا کل نماز نہیں. میں بتاؤں وہ لوگ سمجھے کہ بیچارہ کوئی رشتے دار ہوگا ان کا، اس کو پورا حال معلوم ہوگا. بولا جاتا نہیں صدمے کے مارے یہاں کھڑا. اس کے بعد جو ہے کچھ نہیں کھایا بہت ہوگا، ہگنے کی جگہ نہیں ملی، اس سے مر جا. اور تھوڑی دیر میں میرے لیے ہی حال ہونے کو چل. وقال الشيخ الإمام محي السنة رحمه الله وهذا في غير القاعد لما صح عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان يا محي السنة ما بغوي شافعية کوئی بات نہیں تو غیر قائد نہیں ہے. بات بیٹھے ہوئے نہیں، بیٹھنے کے جب دونوں سجدے زمین کے اوپر اڑ جاؤں. اور یہ اس کی وجہ وہی جو میں نے بھی بھیجی، جو کہ صحابہ کرام حضور کے انتظار میں بیٹھے رہا کرتے تھے، اور اس میں یوں آتے تھے ہر جھوکے جس میں حضرت عمر کو جو ہے کہنا پڑا کہ نام منتی نساء نام صبیان. حضور کے زمانے میں یوں نہیں ہوتی تو غروب سے 1.5 گھنٹے بعد عشاء ہو گئے، وہاں ایک کیا رات نہیں ہوتی. اگر 12 گھنٹے کی رات ہے مگر تو 4 گھنٹے میں ہے غروب سے 4 گھنٹے بعد عشاء ہوتی. نہ مصیبت یہ کہ 1.5 گھنٹے میں تو ہو جائے عشاء، اور 8 گھنٹے بعد ہو جا پھر او ہو نماز کو 2 گھنٹے ہو گئے یا خیر کیجو. اب اگر نیند نہ آئے تو کیا کر. قال كان اور یہ سارے یہ جائے جو یہاں قبلے میں بیٹھ گئے تو میں سارے ان تباہوں سے پوچھو کہ کبھی غروب سے کئی گھنٹے بعد شک پڑا گے تو وہاں ہندوستان شریف میں 2.5 گھنٹے سے پہلے نہیں ہوتی. 8 گھنٹے نماز میں ہو جا کسی مسجد میں 2 گھنٹے بعد اذان ہوا کرے نماز 2:30 کو. 7:30 بجے آپ کا غروب ہو 9:30 پر اذان ہو، سمجھے. اور 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ لگ جا. غروب سے 6 گھنٹے بعد سو گئے سارے وہاں، اور جو یہاں 6 بج جائیں بکری کے درمیان میں آدمی چل جائے جلدی سے، تو بکری آدمی بھیجو 6 گھنٹے گزر غروب. بجے عمر بھر میں یہاں کبھی 6 5 کے اوپر جو ہے ایک مصیبت آ جائے اور جو ہے تحقیقات شروع ہو جائے کہ دربان ہے وہاں بکری کا چلا گیا. قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. حضور کے ساتھ کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی عشاء کا صحابہ بیٹھے انتظار کرتے رہتے اور بیٹھے بیٹھے یوں ہو جاتے یہ تک نیند کے جھوکے آنے جائے سمجھ گئے اور یوں ہو چل. ثم يصلون ولا يتوضؤون. بس یہ امام شافعی کی دل ہے سمجھ گئے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس سے وہ یوں کہتے ہیں مونی سننا انہوں نے دلی باندھ کے اپنی کہ اس وجہ سے معلوم ہوا کہ بیٹھ کے نہیں. رواه أبو داود والترمذي إلا أنه ذكر فيه ينامون بدل ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. اس کے بعد جو ہے حضور کے زمانے میں عشاء کی انتظار کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ ان کے سر ہلنے لگتے. یہاں ينامون إلا أنه ذكر فيه ينامون. اس وقت یہ ہے نا پہلے ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. بس یہاں ينامون بدل ينتظرون العشاء. وعن ابن عباس جی وعن ابن عباس رضي الله الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الوضوء على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرجع. جی کیونکہ وضو پر ہے جو لیٹ کے سو گئے، لیٹ کے جب سو گا تو نیند صاف ہو جائے گی.
فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله استرخت مفاصله پاؤں پسار کے نیچے ڈھیلا ہوا کپڑا تو سارے آزاد ڈھیلے ہو جائیں. جب ڈھیلے ہو جائیں تو جہاں سے ڈھی نکلے پتہ نہیں چلتا. بھائی کوئی ضرور نہیں جو کو پہلے تو تربوز اسی آواز سے کھایا جس کا جب تک زیادہ بھی ہو جس کا جب جاچے گئی جگہ گھر بھاگ جائے بھاگ جاؤ. تربوز کی وجہ سے میں بھی مجھے بھی رہا ہوتا میں بچانوں کو پہنچا گیا تربوز رہ گیا. بھیا قانون کا کر دوں گا ان شاء اللہ قاضی صاحب کی منظوری کا تو بس تربوز کا دے سبق بعد میں. بس جسے جو ہے سونا ہو جب تک سو جائے اور جسے تربوز جو ہے فوراً نہ کھانا وہ اپنے قابل میں لے کے رکھے. رات میں 1 بجے 2 بجے جب تک ملتا ہے. رواه الترمذي وابو داود. گاڑی جگہ موٹی تھی. وعن بسرة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي. یہ بھی مسئلہ کی صورت ہے. ہمارے حضور نے ماں کہ جب کوئی اپنے ہاتھ کو چھو لے اپنے ذکر کو تو اس سے وضو واجب ہو. آگے آگے بس امام شافعی صاحب کا مذہب تھی اس کو فرما اور امام مالک اس کے امام میں قید لگا میں اور وہ یوں کہیں کہ یہ حکم عام نہیں بلکہ جب یہ صحبت کے ساتھ انتشار ہوگا آگے ہم اور اس وقت میں چھوئے اس بات کہ انتشار کے درمیان میں وہ مزید آ جائے اور چھونے میں تو اور بھی زیادہ لگ جائے تو یہ کہا اس میں مزید کا اعتماد ہو. تو امام شافعی صاحب نے اس کو مطلق کریں اور امام مالک صاحب مقید کریں اس کو جو ہے شہوت کے ساتھ میں ہم اور حنابلہ سب کے درمیان آپ گئے وہ بعضی روایت میں وہ انسیہ ہے آگے گا آگے انسین خصیتین وہ یوں کہیں گے اگر جو ہے اس کو ذکر کو چھولے یا خصیتین کو چھولے کیا مجھے ہو ثانیہ وہ مولوی وضو ٹوٹ جا مس سے ذکر سے نہیں ہیں اور مس سے خصیتین سے بھی ہیں جائے گا ذکر کا پڑھا اس خصیتین کا نہیں پڑھا. اچھا ہاں حنابلہ کے یہاں خصیتین بھی بس اور حنفیہ کے نزدیک جس سے مراد جو ہے وہ مزی ہے کہ چھونے کے وقت میں چونکہ مزی نکلتی ہے لہٰذا مدار محض چھونے پر نہیں بلکہ مزی نکلنے پر چونکہ نکلتی ہے جیسا ابھی آیا تو پہلے عام میں غلط اس بات حضور نے فرما دیا اگر ہم جو ہو گئے اور اس کی وجہ میں جو کہتے ہیں کہ جو ہے روایت میں مرفوع بھی آ جائے گا اور یہ ہے کہ بعض روایت میں یاد ہو جائے حضور نے بات کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اسے چھوا یا ناپ کو چھوا وہ بھی ایک ناپ کے نیچے رکھ گئی پلٹ گئی. چل وعن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه قال سئل عليه وسلم عن مس الذكر عن مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ قال وهل هو إلا بضعة منه بضعة منه. حضور سے یہ وہی ہے الفاظ کا فرق ہے مگر وہاں پہ ماں بالی اور میں نے سنفی اور ذکری اور یہ اسی کا ہے. حضور نے ماں تو وہ تو بدن کا ایک ٹکڑا ہے مگر جیسے یہ ٹکڑا ایسے ایک ٹکڑا اس کے ٹوٹنے سے کیا ہو یہ دلیل رہنا پیا بھی. رواه ابو داود والترمذي والنسائي وروى ابن ماجه نحوه وقال الشيخ الامام محي السنة هذا منسوخ لان ابا هريره اسلم بعد قدوم طلق وقد روى ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس بينه وبينها شيء فليتوضا. رواه شافعی ہے نا رواه الشافعي. یہ شافعی ہے نا جی محی سنت شافعی یاد رکھیے تو یہ اور وہ طلق ابن حدیث کی چیز انتہا کے خلاف تو دیا گیا تو وہ یوں کہیں کہ جو ہے ابو ہریرہ کیا وہ روایت جس میں وضو کرنا ہے اور ابو ہریرہ سن 7 ہجری میں مسلمان ہوئے ہو گئے اور طلق جو ہے پہلے مسلمان ہوئے لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ وہ ابو ہریرہ کی روایت اس کے بعد کی سننا ہے. حضرت میں یوں کہتے ہیں کہ اگر طلق دے سے پہلے مر بھی گئے ہوتے اگر طلق جو ہے سن 7 ہجری سے پہلے مر گئے ہوتے تب تو یہ بات تھی اور جب وہ بھی زندہ رہے اس پر کیا دلیل ہے کہ یہ حدیث جو حضور نے حضرت طلق میں 7 سے پہلے سنی تھی اس پر کوئی دلیل نہیں. سمجھ آگے بات میں ابو ہریرہ کے اسلام لانے کے بعد ہی وہ سنی ہے بس بات جو ہے یہ اختلاف ہے 2 حدیثوں میں سے
اور یہ اختلاف امام میں کہ اسی میں ہوا کرتے ہیں کہ اختلافات ہوا کرتے ہیں روایت میں، اس کے جوڑنے میں اماموں کے درمیان میں اختلاف ہوا کرتا ہے۔ اور باریک اور ایک چیز اور بھی ہے، وہ یوں کہیں کہ بھائی ہاتھ سے چھونے کا ذکر نہیں ہے، اوہو جب ہاتھ سے پکڑ کے اس کو اس سے چھو جائے تو کون چیز تو چھونے گی ہوگا، تو اس سے جو ہے وضو آ جائے، اور وہ اس بات سے ملتا ہے کہ اس میں مزید ضرور نکلے ہے مسئلہ کروں بے فرض مراد، چھونا تو کسی اور سے ہو۔ رواه الشافعي والدارقطني ورواه النسائي عن بسرة إلا أنه لم يذكر ليس بينه وبينها شيء۔ بس بسرا نے بھی حدیث نقل کی جو تلخی ہے وہی اس کے اوپر والی، اس میں یہ تھا کہ جب کوئی شخص جو ہے اپنے ہاتھ کو ذکر پا دے جاوے ایسی حالت میں کہ بیچ میں کوئی حال نہ ہو، اگر لنگی بغیر ہو تو کچھ مذاکرہ نہیں، لیکن اگر جو ہے بغیر لنگی کے اندر ہاتھ ڈال کے اسے چھوئے اس سے وضو واجب ہو جائے۔ لیکن جو اس کے بعد میں یہ نہیں کہ جیسا بیان ان کے استعمال میں ہوتا ہے کہ اگر لنگی کے اوپر سے چھوئے کوئی تو اس سے بھی وضو چھوڑ گیا۔ پہلے وضو کرتے ہیں پھر غسل کرتے ہیں، اس کے بعد اگر غسل کے دوران میں اگر مسئلہ ذکر ہو جائے تو وہ وضو کیا ہو جائے بھائی یہ آواز ہے زیادہ غالب ہوئی، مطلب کچھ سمجھ گیا تھوڑا تھوڑا، مگر پوری بات اور پانی سنا۔ تم نے یوں کہا کہ غسل میں وہ جو ہاتھ لگے نا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ غسل کے امام میں جو ہے پانی 3 دفعہ ڈالے شاید پھر وہ وضو ناپ ہو گیا۔ اگر اصل میں لگے تو تبھی بدن کو پہنچتا ہے وہاں جہاں بدن کو ہاتھ سے پہنچا ہے جو کر تو پہنچے گا، بس وہی جو کرتے ہیں بدن کے رگڑنے کے دوران میں ہاتھ لگا کرتا ہے، لیکن اس کے بعد جو پانی جو 3 دفعہ پھیلا جاتا ہے اس میں ہاتھ کو پھر وضو ہو جائے۔ بس ائمہ کے نزدیک، ائمہ صلاح کے نزدیک مگر اگر جو ہے غسل کے درمیان میں ہاتھ لگے تو وہ جو ہے دوبارہ اس سے کسی کے نزدیک وضو حنابلہ کے خلاف، حنابلہ کا بھوجا باب داد فرمانے باب الوضو یعید الوضو ایک باب مستقل، اس کا مطلب نہیں ہے کہ اگر جو ہے وضو کرتے کا خواہ مل جائے تو پھر اس کے ان کے نزدیک آدھا ہے، مجھے معلوم ہے گھر کا مسئلہ دونوں حدیثیں اس کا جمع کرتے ہیں ہمارے کہ اگر کپڑے کے اوپر سے لگے تو دونوں جمع کرتے ہیں، اگر کپڑے کے اوپر سے لگے ہاتھ تو اس سے نہیں ٹوٹتا، کہتے ہیں دوسری حدیث اسی کے بارے میں ہے، اور کپڑے کا علاوہ لگے تو پھر اسے ٹوٹ جاتا ہے۔ دیکھتا یہاں کمرے کے سے کوئی جانور یا کوئی چیز کاٹ ہوئی یا تو کاٹ جانور ہے اور یا کچھ اور ہے تو ممکن کمنٹ آ گیا چل میں چل کمرے کا دیکھے کمرے ہاتھ پیدا کمرے چل یہ ذرا حاشیہ پڑھو تھوڑا سا حاشیہ پڑھ دو، میں کیا حاشیہ پڑھ دو تھوڑا سا۔ كذا وذكر الخطابي في المعالم أن أحمد بن حنبل كان يرى الوضوء من مس الذكر، وكان يحيى بن معين يرى خلاف ذلك، وفيه دليل ظاهر على أن لا سبيل إلى معرفة الناسخ والمنسوخ الناسخ والمنسوخ لهما۔ بس كذا نقول یہ کہتے ہیں يحيى بن معين یہ امام حمد حنبل کا ہم پڑھ ہیں بڑے محدث ساتھی معاصر ہیں، ہاں ہاں ساتھی بھی ہے، بس جیسے امام حنبل ہے ایسے یہ بھی ہم حدیث کے امام میں امام بخاری وغیرہ کے استادوں میں یہ بھی ہوئی، بس یہ کہتے ہیں کہ جیسا نیچے والے اختلاف ہو گیا نا وہ اوپر سے ہوتا چلا، ہم اس کا جو ہے بزرگ کا قائل ہے اور یہ ہم نے جو ہے وہ قائل نہیں۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، رواه أبو داود والترمذي۔ یہ مستقل ایک مسئلہ آئے گا، عورت کے چھونے سے ہاتھ سے وضو ٹوٹ جاتے نہیں، شافعیہ کے نزدیک ٹوٹ جا، جمہور کے نزدیک نہیں ٹوٹ، سمجھ گئے؟ تو وہ یوں کہتے ہیں کہ بعض عورتوں کے بیوی کو پیار کرنا جائز ہوگا تو نہ کریں، بس تو یوں کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ حضرت عائشہ کو جائے کھڑے ہوتے ہیں وہ سامنے آ گئی اور اپنے جا کے نماز پڑھ لیں، اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے وہ چھونے سے وضو نہیں ہوتا، اس بات ہے کہ پیار کرنا تو اس سے بھی آگے جو مجھ سے وضو نہ کی۔ رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه۔ اس کے مقابل بھی آئے گے کہ اذا مس الرجل تو فليتوضأ، بس یہ وہ دوسری حدیث آئے گی۔ وقال الترمذي لا يصح عند أصحابنا بحال إسناد عروة عن عائشة، وأيضا
اسناد ابراہیم التیمی عنہا. بس یوں کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے اس میں عروہ کی روایت عائشہ سے سمجھ گئے. یہ ہمارے نزدیک جو ہے یہ صحیح نہیں. حالانکہ عروہ جو ہے بڑے شاگرد ہیں مگر یہ وہ جو کہتے ہیں کہ یہ عروہ جو ہے عروہ زبیر نہیں مشہور بلکہ ایک اور عروہ ہے. ابو داؤد نے اس میں ذکر کیا بدر کے درمیان میں سب بڑی لمبی چوڑی کلام کی. وہ یوں کہتے ہیں کہ 7 دلیل ہیں اس بات کی کہ جو عروہ نہیں وہی عروہ ہے تو تاج کر باندھ گیا. وأيضا اسناد ابراہیم التیمی عنہا. اسی طرح سے دوسری روایت ابراہیم تیمی عن عائشہ ہے وہ بھی ہمارے نزدیک صحیح نہیں. یہ ترمذی امام ترمذی کون ہے؟ شافعی. بھائی ان میں متعلق دوستوں یا امام اربعہ جو ہے نا بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ بڑے آدمی سارے ہے کیا. اور یہ دستور واقعے حضرت کے مقابلے بڑے آدمیوں کو وہ تمہارا ہے جی. ہر بڑے آدمیوں کے مقابلے وہ تمہاری ساتھ ہے. تو اس بات سے جو ہے یہ حضرات جو ہیں ان کو شافعی جو کہیں شافعی مالکی جو کہیں امام مسلم کو بھی تو مالکی اور امام ابو داؤد کو ہم بڑے پھرے. بس یہ جو ہے گویا ان کے مذاہب کے امام اختلاف. اور لامے کے مقدمے میں نے علماء کے اختلاف نقل بھی کیا بخاری کا ہے مذہب میں کہ یہ مجتہد کے نہیں اس میں طبعاً اوروں کو بھی ذکر کر دیا. میں نے لوگوں کے اختلاف بھی ذکر کر دیا. میری اپنی رائے یہ ہے سمجھ گئے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے یہ نیم مقدس سمجھے. نیم مقدس کا مطلب کہ ایک تو ہم جیسے سمجھے ہم چھٹ مقدس اور ہمیں اپنے مقدس ہونے پر خود جو ہے شرم بھی نہیں جھیب بھی نہیں ڈنکے کی چوٹ کہیں کہ ہاں ہم مقدس ہیں سمجھ گئے. اور اس بنا پر کہیں کہ ہماری رائے یہ ہے کہ بھائی حدیث ہمارے پاس میں ان کا چھپا تو ہم چاہتے جس حدیث کو حافظ نے کہہ دیا کہ یہ ضعیف ہے ہم نے کہا ہاں ضعیف حافظ نے کہا بھائی حافظ تو شافعی ہے وہ تو کہیں گے بڑی روایت کو وہ صحیح کہنے لگے سمجھ گئے. چنانچہ امام مالک کے یہاں ہاتھوں کا کھولنا ہے. امام مالک دلاتے ہیں ہاتھ باندھنے نہیں دیکھا ہوگا مالک کیا کچھ سب کو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھے سمجھ گئے. مالک کیا نہیں کتاب رسالہ لکھا ہو میرے پاس ہے دارالعلوم کے زمانے میں مصر میں چھپا ہوئی سمجھ گئے. انہوں نے ساری ان روایتوں پر کلام کیا جس میں ہاتھ باندھنا آیا سب کو ضعیف تھا. جو کہیں کہ جائے یہ جہاں روایتوں کے جو نام ہے ہاتھ باندھنا آیا ہے یہ تو نفلوں پر محمول ہے فرضوں میں کہیں ثابت نہیں. اور نفلوں کے جو نام ہے جب آدمی جو ہے 4.5 سپارے ایک رکعت میں پڑھے جیسے حضور سے نقل کیا گا مگر بقر پڑھی پھر آل عمران پڑھی پھر نساء پڑھی تو ایک آدمی جب 4.5-5 رکعت جو ہے پڑھے گا مگر ہاتھ کھلے ہوں گے تو خون نکل جائے گا. خون کا ہاتھوں میں ورم ہو جائے گا. اس بات سے جائز جواز کے بعد سے انہیں یوں ہاتھ باندھ دیے سمجھ گئے. بقیہ 3 اماموں کے نزدیک جو ہے حنفیہ شافعیہ حنابلہ ہے ہاتھوں کو باندھنا سنت ہے اور وہ چھوڑنا جو ہے وہ عذر پر محمول ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اس کے زمان میں اختلاف ہے کہ ہاتھ باندھے تو کہاں باندھے. تو میں نے کہا نا 4 رقم میں 200 نماز مختلف ہے آگے حنابلہ کا مذہب ہے کہ سینے کے اوپر اور شافعیہ کا مذہب یہ کہ جو ہے سینے سے ذرا نیچے بائیں طرف اور حنابلہ کا مذہب ہے کہ ناک کے نیچے ناک کے نیچے تاتا سرا یہ باندھنے میں 3 اختلاف. بس اور پھر جیسا میں کہا کروں بڑی باریک فن ہے جس کا بھائی آل راؤنڈر یوں نہیں یہ تو تفریح ہے. میں بھی سوچوں کہ بھائی لونڈا جو ہے میرے مجھ سے پڑھنا چھوڑا پائے تھوڑا سی اس کے خاطر کا آگے میں کر دوں اسے تھوڑا تھوڑی کو میں باؤ اس کے لڑو سکتے ہیں لیکن تھوڑا نہیں کر سمجھ گئے. اسے تو قاعدہ بغدہ بھی کہوں بالکل بخاری سے نہیں کہا حدیث سے نہیں کہتے سمجھ گئے. مثلاً اسی کے جو نام وہ یوں کہتے ہیں سمجھ گئے حنابلہ کہ چونکہ روایتوں میں قید فوق صدر آ گیا لہٰذا ہاتھ اوپر سینے سے باندھنا چاہیے. شافعیہ یوں کہتے ہیں کہ حقیقت میں معنی یوں نہیں بلکہ یہ ہاتھوں کا باندھنا جو ہے وہ اب اتنا بھی پڑھنے ہوتی تو میں شعر سنا تھا سمجھ گئے. یہ ہاتھوں کا باندھنا اصل میں کمال عشق نماز جو ہے وہ ایک تو عشق ہے سمجھ گئے اور ایک جو ہے کیا کہا کریں عبدیت ہے کمال عبدیت سمجھ گئے.
اب پانی گرم ہو گیا بڑے ختم ہو گیا پانی تو پائپ جوڑ دیا ہوا ادھر سے آ رہی ہے سامنے بھائی ادھر جو گھر والے چل رہا ہے سمجھ گئے وہ یوں کہتے ہیں حقیقت زماں میں کہ ادھر باندھنا چاہیے سنا بے کبھی سنا بے وہ یوں کہتے ہیں کہ بائیں طرف جائے بائیں طرف کو تھوڑا سا نیچے نکال کے دل کو شافیہ کا مطلب یہ ہے سنا کبھی شافیہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں حقیقت کے درمیان میں یہ اظہار عشق ہے سمجھ گئے اور متعدی کا شعر ہے جو کہتے ہیں حاول نہ تفدیح تھی وقف نہ مراقبہ وہ جا رہی تھی میں جو سامنے آ گیا انہیں اپنے عشق کا اظہار کرنا تھا اور وہ رقیب روسیہ چھوٹتی بیٹھے تھے چاروں طرف مگر سمجھ گئے وہ کہیں جو ہے جالی کو بھی ہاتھ نہیں لگانے دیتے چوکٹ کو چومنا تو ادھر کنار تو یہ رقیب ہوئے تو جو کہیں چلتے چلتے جو ہے وہ جب اس نے میری طرف کو دیکھا سمجھے اور زبان سے کہہ نہیں سکے تھی جو ہے ایک چوکٹ ادھر کھڑا ایک ادھر کھڑا سمجھ گئے چلتے چلتے انہوں نے یوں ہاتھ رکھ دیا محبت کا اظہار کیا کبھی سنا دیکھا ہاں سنا تو یہ دیکھا کبھی جب عشق کا اظہار کرنا ہو تو چلتے چلتے اور جب وہ دور ہو یہ دور ہو کسی کچھ کہہ سکے نا زبان سے سنا خبر ہے اس کی نہیں ہے بس وہ یوں کہیں حقیقت علماء میں وہ یوں کہیں حقیقت شافیہ کیا حقیقت علماء ہے یہ اظہار عشق ہے اور جس بات میں کہتے ہیں دل پر ہاتھ رکھنا چاہیے سمجھے یہ حاول نہ تفصیلی و خدمہ مراقبہ کا قائم مقام سمجھے اور حنفیہ یوں کہتے ہیں کہ یہ نہ عشق ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ ہے یہ تو کمال ادب ہے اور کمال ادب میں جو ہاتھ باندھا تھا تو یوں باندھا تھا منتہا نکاح کو ادب سے جو کھڑنا ہو سمجھے تو ہاتھ جو وہ کم ہے ادب کا کھڑا ہونا یوں نہیں ہوتا ادب کا کھڑا ہونا تو یوں ہو دونوں ہاتھ نکل قتل کر ڈالو ہمیں یا جرم الفت بخش دو یہ بھی اسی عشق کا چہرہ قتل کر ڈالو ہمیں یا جرم الفت بخش دو لوگ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے تمہارے سامنے بس وہ کہیں کہ یہ ہے چل اسی آتے کہتے ہیں عدالتوں ڈالنے کے زمانے میں تم دیکھو گے سمجھ گئے جو کھڑے ہوں ادب سے وہ یوں کھڑے ہوا چل جلدی كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض ازواجه ثم يصلي ولا يتوضا جلدی پڑھے مولی بہن میں کہتے ہیں کہ برف جو ہے ٹھنڈا ہو گرم ہو گیا رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي لا يصح عند اصحابنا بحال اسناد عروة عن عائشة وايضا عنها کہتے ہیں بھائی ہماری روایت یہ ہے کہ سند کا بعض اعتبار سے یہ عروہ عن عائشہ کی روایت صحیح نہیں وقال ابو داود هذا مرسلا وابراهيم اور امام جو کہتے ہیں هذا مرسل ہاں یہ امام ابو داود جو کہتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ عروہ ہے وہ تو ہے نہیں اور عروہ ہے جب اور عروہ ہیں تو یہ روایت مرسل ہے جو کہ ایک بادشاہ تھا سن رہے اس نے اعلان کر دیا اس بات کا کہ جو خدا کی وحدانیت ثابت کر دے گا اللہ کو ایک ساتھ آدھی سلطنت دے دوں موجودوں نے کہا جی یہ کیا اعلان کرے اللہ کی وحدانیت چاہتی ہے 2000 آدمی آ جائیں ہے وحدانیت کو دلائل قائم کرنے والے کے وہ ثابت دلیل کریں گے جب میں یہ کہوں گا ہوں اور جو میں کہوں ہوں میں نہیں مانتا تو وہ کہہ ثابت کرے اور یہی بات ان کی بھائی یہ بتا دیں کیوں صحیح نہیں میں نے کہا جی ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہم کو ہمارے نزدیک صحیح کر لو کیا کرو یہ بات کیوں بھائی وجہ بتاؤ تو ہم بھی دیکھیں کہ کیوں صحیح نہیں اس میں بھائی اس بات میں نے کہا تھا کہ بدر میں 7 وجہ سے اس کو جو ہے صحیح قرار دیا کہ یہ عروہ وہ نہیں ہے عروہ باروقی جس کو عروہ باروقی کہتے ہیں آزاد جدید کو دیکھ کریں عروہ باروقی اور غیر معروف آدمی بس اس میں دیکھا کہ یہ عروہ جو ہے یہ عروہ تم نے وہ ہے حضرت عائشہ کے بھانجے سمجھ گئے بس یہ اور اس نے اگر اس کو سب مانے کہ اگر یہ عروت زبان ہے تو کوئی انکار نہیں ہوگا اس کی دلیل مجموعی ان کا اور ہے کہ یہ ہے کہ بعض جواب میں تصریح ہے عروت جو ہے تصریح موجود ہے یہ فضل نہیں ہے ساری بات چل وابراهيم التيمي لم يسمع عن عائشة وہ دوسری بات ہے نا ابراہیم دو روایتیں بس وہ کہتے ہیں ابراہیم تانی کا زبانی چل ابراہیم تانی کے زمانے تو ہمیں کوئی زیادہ اس کا نہیں مجھے کیا کہ ہمارے یہاں مرسل بھی مطلب ہے مگر عروہ والی بات میں بہت جنے ہم چل وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتفا ثم مسح يده بمسح كان تحته بات جو کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے
ایک 10 لائی گی پہلے آتے نا حضور کا 10 کا گوشت بہت سارا حضور نے اٹھا کر اس کو اور اس کو جو ہے منہ سے کھایا تھوڑا توڑ کے نیند بری سو گئی اور اس کے بعد ہاتھوں کی زبان میں کوئی لگا ہوا تھا نہیں ہم لوگ گھی میں نہیں پکتی ہے چیزیں یہ تو تندور کی پکڑی خوش ہوا کے اس میں کچھ تھا نہیں وہ جو ٹاٹ کا نیچے اسی میں پہنچ گئی مولیوں کی طرف ثم قام فصلى رواه ابو داود وابن ماجه ہماری طرف سے بڑے آدمی نہیں پہنچتے لائیو صابن لائیو پاؤڈر لائیو صابن لائیو تولیہ لائیو بہت میں وہی ہاتھ سے پہنچتے پانچ اور جا کے نماز پڑھا دی بٹ اس سے معلوم ہوا کہ ماں مستن نار سے وہ نہیں تھی وہ تو آگے پکی ہوئی چل وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت قربت الى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا قربت الى النبي صلى الله عليه وسلم جنبا مشويا میں نے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا جنبا مشويا جو ہے وہی کیا کہلاتا ہے جو گوشت ہے سینے کا گوشت ہے سمجھ گئے اس کا پسلیوں کا گوشت ہڈی ہو بڑی بڑی مزیدار سمجھ گئے وہ بھنی بھی میں نے چاہیے حضور کے ساتھ میں اس میں سے نوٹ سننا سمجھ گئے اور بغیر وضو کی نماز پڑھ لی یہ بھی وہی ہے بغیر مانگ کی نماز فأكل منه ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ رواه أحمد. الفصل الثالث عن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال أشهد لقد كنت أشوي لقد كنت أشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ رواه مسلم. یہ سب اسی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانور بکری کے پیٹ کا گوشت لے دیتا اور آگ کو بھون کے اور دیا کون تھی اس زمانے کے زمانے میں یہ مسالے عادت نہیں تھی. عن ابي رافع یہ حدیث عن ابي رافع قال اشهد لقد كنت اشوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بطن الشاة. بس یہ کہتے ہیں ابو رافع جب میں قسم کھاتا ہوں سمجھ گئے جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم مبارک میں اگر تاپ تیار تھی چلتے بہت چل بہت بڑی دیر میں خواب کے آیا مال کھلایا ہاں چل بات پکڑوں ہر جو ہاں جو کہتے ہیں میں نے حضور کے ساتھ کے دستوں مار میں وہ ہے پیٹ کا بھنا ہوا گوشت رکھا حضور نے اس کو کھایا اور نماز پڑھی بغیر وضو کتنی ہے پتہ سال چھوٹی سی. چلیے وعنه قال أهديت له شاة فجعلها في القدر فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا أبا رافع يا أبا رافع. دوسری بات جو اسی نے پوچھا جو کہتے ہیں ابو رافع کے پاس گھر کے پیچھے گوشت آ گیا میں نے اسے ہنڈیا میں ڈال دیا سمجھ گئے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال محبت سمجھ گئے اور خدام کے ساتھ کمال اتفاق سمجھ گئے اور یہ جو ہوا کرتا ہے یہ ذات تعلق کے بات ہوا کرتا ہے جو کہ وہ ہنڈیا میں پکڑا تھا حضور وہاں میں گزرے اب وہ رافع کیا پکڑا انہوں نے کہا جی گوشت آ گیا حضور نے کیا جائے اس کا نام چپڑی بھائی نے بوٹی نکال کے چلے گئے. فقال شاة أهديت لنا يا رسول الله فطبختها في فطبختها في القدر قال ناولني الذراع يا أبا رافع فناولته الذراع. فناولت الذراع ثم قال اس کے ممانعت کے میں داخل نہیں جو میں سبب ہے دوسرے کا مال بغایا جائے کہ کھانے میں ممانعت ہے بہت وہ ماں ہے جہاں دوسرا کا مان ہے انداز سے یہ نہ معلوم ہو کہ جو ہے کہ حدیث کی جو بوٹی پکان میں کھانے سے بہت ہو جائے. قال ناولني الذراع يا أبا رافع فناولته الذراع ثم قال ناولني الذراع الآخر فناولته الذراع الآخر ثم قال ناولني الذراع الآخر فقال له يا رسول الله حضور نے ایک ذراع لی مگر اس نے تھوڑا سا بڑا کھا کے بانٹ بوٹ دیا ان کا دوسری لا میں نے دوسری بھی دی اسی بانٹ بوٹ پکا دیا پھر کا تیسری لا میں نے کہا جی بکری میں دو ہی ہو کہنے لگا میں بھٹو او سن لو میں پاگلو حضور نے میں بھٹو اگر جیسا رہتا جب تک میں مانگتا آتا اس میں سے ذرائع نکلتی رہتی تمہیں بول کے اپنا رستہ بند کر دی. یہ معجزہ تھا
جو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے دیا دے رہا ہوں گی صاحب کو میں نے بہت چاہتی بہت چاہتی بس انہوں نے یہ کیا کہ حضرت کی بکری میں دو ہی ہوں تیسری کہاں سے تھی انہوں نے تمہیں رکھا بند کر دیا جب تک تو مجھے دیا جاتا ہے گھنٹے سے ذرائع نکل گئے. فقال له يا رسول الله إنما للشاة ذراعان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا ما سكت. میں بکری میں دو ہی ہوں تو حضور اگر کچھ چپکا رہتا اور مجھے نکال کے دیتا رہتا تو جب تک وہ نکالتا رہتا اس میں سے ذرائع پیدا ہوتی ہے. فذراعا ما سكت فذراعا ما سكت فذراعا ما سكت. جب تک میں جب تک تو چپکا رہتا ماں دامہ سکتا جب تک تو چپکا رہتا اس میں سے ذرائع پیدا ہوتی ہے. یہ باب میں موت آتی ہے جی موت میں داخل بس نہیں ہے. ثم دعا بماء فتمضمض فاه وغسل اطراف اصابعه ثم قام فصلى ثم عاد اليهم فوجد عندهم لحما باردا فاكل ثم دخل المسجد. اس کے بعد ہے وضو نہیں کیا الٹی کر کے پھر لگا نماز وہاں سے کھڑے ہونے کے بعد پھر بعد کسی ادار وہ ٹھنڈا ہو چکا سب پک گیا پکا لیا نماز کے بعد یعنی کتنی دیر لگی ہوگی مسافر نے وہ ٹھنڈے کو بھی پھر دوبارہ کھایا اور اس کے بعد جو ہے اس سے بھی وضو نہیں کیا. عنده لحما باردا فاكل ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء رواه لم يمس ماء پانی چھوا تک نہیں ولم يمس ماء پانی کو یعنی وضو کرنا کنار ہاتھ میں مل گیا اس بات کا وہ ٹھنڈا ہو گیا. رواه احمد. پہلے تو گرم تھا کی ہاتھ جو ہے اور اب ٹھنڈا ہو گیا تھا تو آ گیا وہ بوٹی ٹھنڈی بوٹی میں کیا لگے. رواه احمد ورواه الدارمي عن ابي عبيد الا انه لم يذكر ثم دعا بماء الى اخره. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما قال كنت انا وابي وابو طلحه جلوسا فاكلنا لحما وخبزا ثم دعوت بوضوء. ہم اور فلاں تین صحابی بیٹھے تھے اور ہم نے روٹی اور گوشت کھایا اور روٹی گوشت کھانے کے بعد میں نے کہا لائیے بھائی پانی وضو کریں گے. انہوں نے کیوں فقال لما تتوضا فقلت لهذا الطعام الذي اكلنا. پوچھا وضو کیوں کرے انہوں نے کہا یہ کھانے کی وجہ سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا تھا انہیں معلوم نہیں تھا یہ حکم منسوخ ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے پاک کی کھائی. فقال اتتوضا من الطيبات لم يتوضا منه من هو خير منك. پاک چیزوں سے وضو کرے گا وضو اپنے ساتھ کرنے سے وضو نہیں کیا بس اور اس بات میں نے کہا تھا کہ وہ کل ہوگا. رواه احمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة. عورت کو پیار کر لینا قبلۃ الرجل عورت کا اپنے مرد کا اپنی بیوی کو پیار کرنا یا اس کو ہاتھ سے چھو لینا یہ ملامس میں داخل ہے. اور ملامس میں داخل ہونے کا مطلب ہے تو قرآن تعالیٰ کے آگے ایمان میں آپ کو نساتے فقط اور لامس میں نساء ولن تجدوا مان فتح ممو صحیح ہے. تو گویا اس کو جو ہے گویا نواقض وضو میں قرار دیا گیا. اور جو انکار کریں وہ یہ کہتا ہے قرآن پاک میں لامس میں نساء سے مراد ہاتھ لگانے میں توبت کرنا. فمن قبل امراته وجسها بيده فعليه الوضوء. جس شخص نے اپنے عورت کو پیار کر لیا یا عورت کو جو ہے وہ چھو لیا ہو اس کا وضو واجب ہے. یا ابھی دوسرا کہ میں نے کہا تھا تاشا گئی تو وضو نے پیار کیا وضو نہیں کی میں نے کہا کہ مسئلہ اس طرح بعد بات نہ کر وہ جس سے وضو نکلنا کرنے والی ہوگا. رواه مالك والشافعي. بس نہیں ہے. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كان يقول قال كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. رواه مالك. عورت اپنے اگر آدمی اپنی بیوی کو پیار کر لے تو اس سے وضو ہے واجب ہوتی ہے. یہ حدیث منسوخ ہے. یہ منسوخ ہے. میں نے کہا نا کہ شافعی کا مذہب ہے کیا اور لیکن ہم کیا اسی ترجیح ہمارے نزدیک کیا تو ہوتی ہے. پہلے آدمی پہلے وضو نے پیار کر لی وہ تو ہے یہ اس حدیث کے بارے میں منسوخ ہے. نہیں نا ویٹ کریے یہ آپ جا کے ان کو بولتے ہوگا دوسری کاغذ کہ یہ تقوی پر نہیں ہے.
समझा? नमाज के इमामी इंतजार कर देगा, एक एक इतना ही हुक्म है, उसको हो गया। और दूसरी है وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن القبلة من اللمس فتوضأوا منها. حضرت عمر بھی قال مطلب یہی ہے جب قبلہ جو ہے یاد کرنے دیو کو اور لامستم النساء میں داخل ہے اور قرآن نے لامستم النساء پر کیا وضو کو عادت دیا. وعن عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري قال قال رسول الله عن تمیم الداري رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء من كل دم سائل رواهما الدارقطني. یہ تیسرا مسئلہ مختلف بھی ہو گیا کہ بدن میں سے اگر دم سائل نکلے سمجھا تو اس سے حنفیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جائے, حنابلہ کے نزدیک اور شافعیہ مالک کے نزدیک یہ ہمارے لیے. وقال عمر بن عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا جو انکار کرے نا وہ یوں کہیں کہ یہ روایت جو ہے میں صحیح نہیں منقطع ہے. جن دوستوں نے احباب نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے.